اہل حدیث عامی ہے جس کو قرآن سے استدلال کا علم نہیں ہے، حدیث سے استدلال کا علم نہیں ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کے پاس تقلید کے علاوہ چارہ کیا ہے؟ جس کو نہ قرآن پتا ہے، نہ حدیث پتا ہے، نہ استدلال پتا ہے، نہ استنباط پتا ہے، تو یہ بندہ اگر تقلید نہیں کرے گا تو کرے گا کیا؟ اس سوال کا جواب قرآن دیتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تمہیں نہیں پتا ہے تو عالم سے سوال کرے گا۔ تو اہل حدیث جو عامی ہے وہ اپنے عالم سے سوال کرے گا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو عامی ہے اور اپنے عالم سے سوال کرتا ہے یہ تقلید ہے۔ میں ایسے لوگوں کو منافقت علمی جو ہے یا تقلیدی منافق کہتا ہوں، اس شرعی منافق نہیں کہتا ہوں، تقلیدی منافقت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تقلیدی کتابیں جا کے کھول کے دیکھو تو کیا لکھا رہے گا کہ الرجوع الی العالم لیس بتقلید، کہ عالم سے رجوع کرنا تقلید نہیں ہے۔ ارے منافق ہو، مقلد ہو، یہ تم اپنی کتابوں میں یہ گند کیوں لکھ کے رکھے ہو؟ اگر عالم سے پوچھنا یہ تقلید ہے تو تم نے اپنی اصولی کتابوں میں یہ کیوں لکھا کہ عالم سے پوچھنا تقلید نہیں ہے؟ ان کی جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں، اصولی کتابیں، اس میں یہ لکھتے ہیں، یہ پوری وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ عالم سے رجوع کرنا، عالم سے مسئلہ پوچھنا، قاضی کا گواہ پر اعتماد کر کے فیصلہ کرنا، یہ سب تقلید نہیں ہے۔ تو تقلیدی منافقت نہیں تو اور کیا ہے کہ اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہو کہ عالم سے پوچھنا تقلید نہیں، اور اہل حدیث عامی اپنے عالم سے پوچھے اسے تم نے تقلید کہہ دیا۔ کیوں کہہ دیا بھائی؟ تو اگر کوئی اہل حدیث عامی اپنے عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے تو یہ دو وجہ سے تقلید نہیں ہے۔ نمبر ایک، سلف میں سے کسی نے اس کو تقلید نہیں کہا، عالم سے مسئلہ پوچھنے کو صحابہ تابعین میں سے کسی نے اسے تقلید نہیں کہا۔ پہلی بات، ہم اس معاملے میں بھی سلفی ہیں، ہم ان اصطلاحات کو اپنانے میں بھی سلفی ہیں۔ دوسری بات، ساری تقلیدی کتابیں چلا رہی ہیں، چیخ رہی ہیں کہ عالم سے مسئلہ پوچھنا تقلید نہیں ہے، بلکہ اس کی توجیہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لإیجاب النص، کیونکہ نص نے اس کو واجب کیا ہے۔ بھائی جس مسئلے میں نص موجود ہے اس کو تقلید کہیں گے آپ؟ کہتے ہیں کہ چونکہ نص سے واجب ہے اس پر سوال کرنا، یہ اس پر واجب ہے۔ تقلید کے بارے میں پوچھو تو ڈھلمل یقین ہے، کوئی واجب کہتا ہے، کوئی مستحب کہتا ہے، کوئی فرض کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن سوال کرنا ایک ہی زبان ہے، واجب ہے۔ اب کسی بھی تقلیدی سے پوچھو، چھوٹا تقلیدی، بڑا تقلیدی، بیچ کا تقلیدی، کوئی بھی تقلیدی ہو، اس سے یہ سوال کرو کہ کسی عامی کو نہیں آتا ہے تو عالم سے سوال کرنا اس کے لیے کیا ہے، تو جواب ایک ہی آئے گا، واجب۔ عالم سے سوال کرنا واجب، لیکن تقلید واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ وہ دنیا بھر کی جتنی منہ اتنی باتیں ہیں، لیکن یہاں پہ پوری دنیا کے زبان پر ایک ہی بات ہے کہ عامی کے لیے سوال کرنا واجب ہے۔ سب کا اس پر اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو عامی سے سوال کرنا یہ تقلید نہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ بھائی سلف نے تقلید نہیں کہا، اور یہ تقلیدی کتابیں کہہ رہی ہیں، ان کی کتابیں کھول کر تو دیکھو کہ ان کی کتابیں کہہ رہی ہیں کہ تقلید نہیں۔ اور اس کے پیچھے مجبوری کیا پتا؟ ایک پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ مان لیں اس بات کو کہ عالم سے پوچھنا تقلید ہے تو کیا چاروں اماموں کی تقلید ممکن ہے آج؟ ہاں؟ کوئی آ کے مجھے سمجھائے، کوئی مقلد آ کے جو مجھے سمجھا دے کہ اگر عالم سے پوچھنا یہ تقلید ہے تو ارے میاں بتا یہ چاروں کی تقلید کیسے کروائے گا بھائی؟ کوئی حنبلی عالم سے پوچھے گا تو اس کو اس عالم کا مقلد ہوگا نا، امام احمد کرم اللہ کا مقلد کیسے ہو گیا؟ کوئی حنفی سے پوچھے گا تو اس حنفی دیوبندی بریلوی کا مقلد ہوگا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیسے ہو جائے گا؟ لیکن اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، دیوبندی سے پوچھنے پر بھی وہ ابو حنیفہ ہی کا مقلد رہے گا، بریلوی سے پوچھنے پر بھی وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد رہے گا، کیونکہ دیوبندی بریلوی اپنا مسئلہ نہیں بتاتا ہے، وہ ابو حنیفہ کا بتاتا ہے، تو اہل حدیث عامی اپنے عالم سے پوچھنے کے بعد بھی متبع رسول رہے گا، کیونکہ اس کا عالم اپنی کسی شخصیت کا مسئلہ نہیں بتاتا ہے، قرآن حدیث و صحابہ کا مسئلہ بتاتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، بہت ہی واضح بات۔ تو یہ جو شکل ہے، میں نے کسی ہسٹری میں بتایا تھا کہ تقلید کی کچھ 4 قسمیں بنتی ہے، جو چوتھی قسم ہے کہ بلا وجہ اس کو تقلید کر دیتے ہیں۔ ہم اس کو تقلید مانتے ہی نہیں، چیز کو عالم سے مسئلہ پوچھنا یہ تقلید ہے ہی نہیں، اور یہ ہم نہیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایسے میرا کہنا نہیں، یہ تقلیدی کتابیں چلا رہی ہیں، یہ تقلیدی کتابیں چیخ رہی ہیں کہ یہ تقلید نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ یہ مان لیں اس کی تقلید کو تو ائمہ اربعہ کی تقلید نہیں کروا سکتے۔ تو سب سے بہترین موقف سلف کا موقف ہے، سلف نے اس کو نہ تو تقلید کہا ہے اور نہ ان تقلیدی کتابوں نے اس کو تقلید کہا ہے، اس لیے اہل حدیث کو کیوں تقلید مقلد بولتے بھائی؟ اہل حدیث کیسے مقلد ہو جائے گا؟ تقلید تمہیں مبارک ہو، تم سر پر تاج سجا دو تقلید کا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اہل حدیث تقلید نہیں کرے گا۔ جو پکا اہل حدیث کا، پختہ اہل حدیث کا، اس کے لیے قرآن حدیث صحابہ کافی ہیں، انہیں تقلیدی اماموں کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنے علماء کی ضرورت ہے۔ آج جو علماء زندہ ان کی ضرورت ہے، جو سلف کے علماء ان کی بھی ضرورت ہے، ائمہ اربعہ کی بھی ضرورت ہے، لیکن ان تقلیدیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو تقلید کا پرچار کرتے ہیں اور تقلید کے جال میں سب کو پھانستے ہیں۔ بس آخری بات کہوں گا یہ ایسی ہے نا، جو کہتے ہیں تقلید کی 2 قسمیں، تقلید مطلق، تقلید مقید، اور تقلید مقید یا تقلید شخصی یہ حرام ہے، اور تقلید جو ہے غیر شخصی یہ جائز ہے۔ یہ بالکل ایسی تقسیم ہے جیسے بدعت حسنہ، بدعت غیر حسنہ۔ جب ہم کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، تو کہتے ہیں بدعت کی 2 قسمیں ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک بدعت وہ ہے جو اچھی چیزیں ہیں، جیسے تراویح کی جماعت ہے، اور ایسے کئی چیزیں بتاتے ہیں نا، یہ دینی علوم کا جو ذریعہ ہے، بہت ساری چیزیں، مسجد بنانا وغیرہ وغیرہ، حالانکہ یہ سب بدعت نہیں ہے، لیکن اس کو بولتے ہیں کہ دیکھو یہ بدعت حسنہ ہے۔
لیکن اس کی آڑ میں جو بدعت سیاح ہے نا اس کو چلوانا چاہتے ہیں، میلاد اور یہ پھر یہ جو معراج کے حلوے، یہ کیا کہتے ہیں شعبان کے حلوے، یہ بدعت حسنہ کی جو تقسیم کر دیتا نا، بدعت حسنہ بدعت سیاح، تو بدعت سیاح کا یہ بھی رد کرتے ہیں کہ بھئی بدعت سیاح غلط ہے، لیکن یہ صرف بحث کے لیے تقسیم ہوتی ہے، باقی بدعت سیاح ہی مارکیٹ میں چلانا ہے۔ تو ایسے یہ تقلیدی جو کہتے ہیں تقلید شخصی حرام ہے اور تقلید غیر شخصی جائز ہے، یہ تقسیم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ تقلید غیر شخصی مارکیٹ میں چلانا ہے، اور صرف بحث کرنے کے لیے کہتے ہیں تقلید شخصی حرام ہے، اور پوری دنیا میں چلانا ہے تقلید غیر شخصی کو۔ ہاں تقلید غیر، یہ فقہ حنفی کیا تقلید شخصی ہے؟ یہ فقہ حنبلی کیا تقلید شخصی ہے؟ پورا گروپ ہے ان کا جو یہ مسئلے بناتا ہے، اس کو ڈیزائن کرتا ہے، اس کے بعد پوری امت کو سونپا جاتا ہے۔ یہ دین کو بانٹنا ہے۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کر دو، وہ دین کو تقسیم کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین نے بھی دین کو تقسیم کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، سورہ نام آیت 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین کو بانٹ لیا آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسے میں نہیں کہتا، جن لوگوں نے تقلید کو حرام کہا ہے، تقلید پر بحث کی، اس آیت کو کوٹ کیا ہے، اس آیت کو کوٹ کیا ہے۔ تو ایسے چار ٹکڑا دین کے چار ٹکڑے کرنا یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اہل حدیث کا بھی سچا اہل حدیث کبھی نہیں مان سکتا، وہی اہل حدیث مان سکتا جس کو کسی تقلیدی نے اچک لیا ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں جی، کہتا ہوں جواب صرف آپ کو ہی نہیں، ایسے جو غلط فہمی بعض لوگ رکھتے ہیں یہ سب کو ملی ہوگی انشاءاللہ۔ اب بعض لوگ ایک عالم کا نام لے کر چیٹ میں کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں تو کہتے ہیں تقلید کے بارے میں، تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دیکھیے یہ تقلید کی الگ الگ یہ چار قسمیں جو شیخ کفایت نے ذکر کی تھی، میں نے اسی بیسس پہ یہ پاور پوائنٹ بنایا تھا، تو اس میں وہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ ایک ایسی چیز بھی ہے جو عام آدمی عالم سے سوال پوچھتا ہے جو تقلید ہی نہیں ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اسے تقلید کا لیبل لگاتے ہیں۔ تو کئی بار ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ اسی چوتھی قسم کے تعلق سے، جس کو بعض لوگ تقلید کہتے ہیں، لیکن شیخ کفایت نے بتایا کہ جو صحیح بات ہے کہ اسے بھی تقلید کا لقب لگانا غلط ہے، تقلید کی اصطلاح نہیں ملتی سلف میں ہمیں، تو وہ اصطلاح سے بچا جائے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں تقلید، زید بھائی عام یہ آدمی صرف کر میں نہیں سکتا ہے، کہتا، زید بھائی یہ تقلیدی کتابیں بھی کہتی ہیں کہ تقلید نہیں ہے، جی یہ بالکل مقلدین بھی کہتے ہیں، لیکن منافقت یہ ہے، تقلیدی منافقت یہ ہے کہ جب اہل حدیث کا سامنا پڑتا ہے تو یہ ٹامک تو یہ ماننے لگتے ہیں، ہاں یہ بدل جاتے ہیں، یہ منافقت پر آ جاتے ہیں۔ ارے اپنی کتابوں میں لکھ کے رکھا ہے کہ عالم سے مسئلہ پوچھنا تقلید نہیں ہے، تو آؤ نا اہل حدیث کے سامنے بھی یہ بات رکھو کہ تمہارا اگر عامی اپنے اہل حدیث سے مسئلہ پوچھتا عالم سے تو تقلید نہیں ہے، تو یہ منافقت کیوں ہے؟ ایک ہی بات کرو نا، اپنی کتابوں سے مٹا دو جہاں تم نے لکھ رکھا ہے کہ عامی اگر عالم سے پوچھے تو تقلید نہیں ہے۔ خود کہتے ہیں، یہ صرف میں نہیں کہتا، یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ یہ تقلید نہیں ہے۔ آپ سن رہے تھے شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ کو آئی پلس ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ ابھی کچھ دن پہلے مفتی شمائل ندوی صاحب نے ایک اینکر کے سوال پر یہی جواب دیا، وہ اینکر نے تقلید کا سوال کیا تھا، تو مفتی صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ کو فقہ سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو قرآن کی حدیث کی جو فقہ ہے گہرائی وہ سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ کو کسی ایک کو فالو کرنا ہوگا۔ تو مفتی صاحب نے سمجھ میں نہیں آتا تو فالو کرنے کا ہوگا، علماء سے سوال پوچھنا پڑے گا، اس کو تقلید بتایا۔ اب جبکہ ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو تقلید نہیں کہتے، علماء سے سوال کرنے کو، علماء سے مسئلے مسائل پوچھنے کو، چاہے وہ فقی ہو یا عقائد کے ہو۔ ان کی فقہ کی کتابوں میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ اس کو تقلید بتاتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہاں پہ آ کے کہے کہ دیکھیں علامہ البانی وغیرہ جو بھی ہے انہوں نے بھی تو تقلید کہا ہے علماء سے سوال کرنے کو، تو پہلے ایک بات تو یہ بات سمجھ لیجئے، دیکھیں یہ اصطلاح عام کون نے کیا؟ یہ اصطلاح عام ان لوگ نے کی، اپنی عوام کو چرن بیچے، جبکہ یہ لوگ اس کو تقلید مانتے ہی نہیں، اس کو تقلید کہتے ہی نہیں، لیکن پھر بھی اپنے مذہب کو چلانے کے لیے عوام کو یہ چرن بیچتے ہیں کہ تم کو سمجھ میں نہیں آتا تو تم کو کسی عالم کی تقلید کرنا ہوگا، اس سے سوال کرنا ہوگا۔ تو مذہب کو چلانے کے لیے یہ لوگ یہ جھوٹ بولے اپنی عوام کو۔ اب کیونکہ بہت سے عالم جو اب یہ اصطلاح عام ہو گئی کہ علماء سے سوال کرنا تقلید ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ جو ہے وہ پہلے حنفی تھے، بعد میں اہل حدیث ہوئے، تو یہ اصطلاح عام ہو گئی عوام میں کہ علماء سے سوال کرنا تقلید ہے۔ تو بعض علماء کیونکہ یہ اصطلاح ان لوگ نے عام کی ہے نا، تو اس کو بھی تقلید کہتے ہیں، بعض علماء اس اصطلاح کو وہاں پہ بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اصلاً وہ جو ہے وہ تقلید نہیں ہے، بلکہ وہ علماء سے سوال کرنا اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ سلف میں جو خیر القرون ہمارے صحابہ ہیں اس میں علماء سے سوال کرنے کو تقلید نہیں کہا جاتا تھا۔